رکھنے تک جو کچھ اس کے برتن میں ڈالا گیا ہے، ظاہر ہے کہ برتن میں جو کچھ ڈالا جاتا ہے وہی نکلتا ہے۔ اس نے جو کچھ اخبار میں پڑھا، جو کچھ اس نے ریڈیو سے سنا، جو کچھ اس نے ٹیلی ویژن سے سنا، جو کچھ اس نے امام باڑے سے سنا، جو اس کو محلے کی مسجد سے آواز کانوں میں پہنچی، وہ سب یکساں تھی۔ اسی لیے میں پہلے بھی شاید یہ بات عرض کر چکا، اور اب پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ جب ہمیں شعور نہیں تھا اس بات کا، اپنے حال میں مگن تھے، کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا کہ شیعیت کیا شے ہے اور غیر شیعیت کیا ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا، بس ایک نہج پر، ایک لائن پر چل رہے تھے۔ خود میرا اپنا شروع کا وہ دور جب میں یہاں آیا ہوں، مجھے اس بات کا کوئی پتہ نہیں تھا، نہ اس کی تجسس اور تحقیق و تلاش کی مجھے ضرورت تھی۔ میں اس کو محض ایک ایسا اختلاف سمجھتا جیسے حنفی شافعی کا اختلاف ہے، اور اس کو فروعی اختلاف جیسے کہتے ہیں، جیسے مقلد غیر مقلد کے اختلاف ہے۔ ان اختلافوں کو کفر اسلام کا معیار نہیں کہا جائے گا۔ ایک ہی ماٹو تھا، ایک ہی موضوع تھا، وہ خدا کی توحید اور محمد رسول اللہ کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم پہلے بھی ہاتھ میں ہوتا تھا، آج بھی ہاتھ میں ہے، یہی مطلع نظر تھا، یہی موضوع سخن۔ لیکن جب پڑوسی ملک میں انقلاب آیا اور برس ہا برس کی وہ شہنشاہیت، اس کا تختہ الٹا گیا اور وہ انقلاب دنیا کے سامنے اسلامی انقلاب کے نام پر نمودار ہوا۔ موافق مخالف رائے رکھنے والے لوگ ہر ملک میں موجود رہے، جہاں بھی تھے، بے شمار لوگ یہاں سے وہاں گئے، بلائے گئے پلاننگ منصوبہ بندی کے تحت، تاکہ انقلاب کو اسلامی انقلاب ثابت کیا جائے۔ ہم چونکہ ایک طالب علمانہ حیثیت شروع میں رکھتے تھے اور اب بھی وہی ہے، نہ ان چیزوں سے کوئی بحث تھی، نہ کوئی سوچ، نہ کوئی فکر۔ ایک ایرانی طالب علم جو یہاں پاکستان کے ایک مدرسے میں پڑھتا ہے، جمعے کی نماز کے بعد یہی باہر ملاقات ہوئی۔ وہ سنی طالب علم تھا اور بڑا مظلوم و معذور۔ بندر عباس ایران کا ایک علاقہ ہے جہاں سنی آباد ہیں اور بڑے مظالم ان پر ہوتے ہیں، وہاں کا وہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی فارسی زبان میں، اس کتاب کا نام ہے کشف الاسرار۔ بعد میں وہ میں نے خرید لی ہے، فارسی زبان کی وہ کتاب ہے، تقریباً 250-300 صفحے کی کتاب۔ میں نے اس کو دیکھا، اس کے ٹائٹل پر آیت اللہ روح اللہ الامام خمینی کی تصویر تھی۔ اندر سے میں نے دیکھا اس کو، فارسی سے بہرحال ہمیں بچپن سے لگاؤ رہا ہے۔ پلٹتے ہی ایک صفحے پر نظر پڑی تو لکھا مخالفت ابو بکر با قرآن خدا۔ غور سے میں نے اس کو دیکھا کہ ابو بکر نے خدا کے قرآن کی کیا مخالفت کی۔ اس کے بعد پھر اگلے ہی مرحلے پر مخالفت عمر با قرآن خدا، یہ عنوانات دے دے کر خمینی نے لکھا۔ اور پھر جب مجھے تجسس بڑھتا گیا، غور سے میں نے اس کو دیکھا اور یوں سمجھے کہ دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ آخر انسان یوں سمجھے کہ ہمارے عقیدے پر ایک ضرب تھی، ایمان پر ایک ضرب تھی کہ ہمارے پاس تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا سرمایہ ابو بکر عمر کی شکلوں میں موجود ہے، ورنہ رسول اللہ نے کیا کیا ہے؟ اگر ابو بکر بھی مرتد معاذ اللہ، عمر بھی خدا کے قرآن کا مخالف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ 23 سال میں رسول اللہ نے کیا کچھ کمایا، کیا چھوڑ کر گئے ہمارے پاس؟ کیا ضمانت ہے کہ قرآن کریم رسول اللہ کے بعد محفوظ ہوا اور جس کو ہم اسلام کہتے ہیں وہ محفوظ ہوا؟ اگر ابو بکر قرآن کا مخالف تھا، اس کے بعد جب اگلے ہی صفحے کو پلٹا، اس کے اوپر جلی الفاظ سے لکھا تھا، موٹے الفاظ سے، کہ یہ ملحد اور کافر اور زندیق تھے دونوں۔ بس خدا ہی جانتا ہے کہ اس وقت دل اور دماغ پر کیا کیفیت گزری
لیکن اسی وقت دل میں یہ ٹھان لی کہ شرک اور بدعات کے خلاف تو ساری زندگی جب سے شعور سنبھالا کام کرتے ہیں، مگر اب اس فتنے کو ٹٹولا جائے گا کہ ہے کیا۔ اس وقت سے تجسس شروع ہوا۔ اللہ جانتا ہے، جس کی یہ سچی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اب تک جو کچھ میں اس سلسلے میں تجسس کر چکا، اپنی فہم اور اپنی بساط کے مطابق پوری دیانت اور امانت سے کہتا ہوں، اور اپنے ان الفاظ کے بارے میں خدا کے سامنے جواب دے ہوں کہ میں نے اسلامی تاریخ کے پہلے ادوار سے لے کر آج کی اس گھڑی تک سرسری طور پر ہر ایک پر نظر ڈالی، اور جو کچھ میرے بس میں ممکن تھا، کتابوں کا کافی ذخیرہ میرے پاس موجود بھی ہے، اور عادت ہے مطالعے کی تھوڑی بہت، میں نے اسلام کے لیے نقصان پہنچانے والا سب سے بڑا فتنہ دیکھا اس رافضیت کو۔ پچھلے جمعے میں آپ کو میں نے ایک تاریخی کڑیاں جوڑ کر بھی ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اگر وہ ذہن میں ہو تو پھر تازہ کر لیجیے اس کو، کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کی حکومتوں کو نقصان پہنچانے والا، ہر دور کے اندر آج کی اس گھڑی تک اس کے پیچھے جتنے بھی منحوس ہاتھ کام کر رہے تھے، جب ان کو پہچاننے کی کوشش کی تو شیعہ کا ہاتھ نکلا پیچھے سے۔ یہ تو ایک مستقل داستان ہے، اگر زندگی نے ساتھ دیا اور یہ رفاقت رہی تو شاید اس کو سلسلہ وار میں بالتفصیل کسی موقع پر شروع کروں اور بیان کروں، لیکن یہ جو ایام ہیں محرم کے، اس میں چونکہ قدیم سے ہی مسلمان جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں، ہر مسلمان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ لگاؤ ہی نہیں، جذباتی لگاؤ ہے عقیدہ اور ایمان کی حد تک۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر چیز کے ساتھ محبت ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس کے بغیر تو کوئی بات نہیں۔ اگر رسول اللہ کی نسبتوں سے پیار نہیں تو حضور کی ذات سے کیا پیار ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا یہ عالم ہے جن لوگوں کو میں اپنے الفاظ میں سرمایہ رسالت کہتا ہوں، سرمایہ رسالت، آئندہ بھی اس لفظ سے یہی معنی آپ سمجھیں، تمام صحابہ رسول اللہ کا سرمایہ تھے۔ آپ محنت کر کے ایک سرمایہ حاصل کیا جاتا ہے۔ حضور نے 23 سال میں جو محنت فرمائی دنیا کی دولت جمع کرنے کے لیے نہیں، جو محنت فرمائی تھی وہ سرمایہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمایہ کا ایک فرد عبداللہ بن عمر فاروق اعظم، ان کے ایک فرزند تھے عبداللہ، ضمن بات آ گئی نسبت کی نسبت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے گئے، راستے میں جہاں جہاں حضور بیٹھے، جہاں جہاں رسول اللہ کھڑے ہوئے، جہاں جہاں رسول اللہ نے پڑاؤ کر کے آرام فرمایا، اس کے بعد ایک موقع پر عبداللہ بن عمر اسی راستے پر گزرے، جہاں حضور نے کھڑے ہو کر قیام فرمایا یہ بھی کھڑے ہو گئے، جہاں رسول اللہ لیٹے یہ بھی لیٹ گئے، جہاں راستے سے ہٹ کر رسول اللہ نے ذرا دوسری طرف سے ہو کر گزرنے کی کوشش فرمائی یہ بھی وہیں سے ہو کر گزرے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ کی اس عمل کی ہمیں حقیقت سمجھ میں نہیں آئی کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی اور آپ کھڑے ہو گئے، اور لیٹنے کی جگہ نہیں تھی اور آپ لیٹ گئے۔ کہنے لگے مجھے اس سے کوئی بات نہیں کہ کھڑے ہونے کی جگہ تھی یا نہیں، میں تو صرف محمد رسول اللہ کی اداؤں کے ساتھ پیار کرتے حضور کے اداؤں کو اپنا رہا ہوں۔ تو یہ تھا سرمایہ رسالت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہو تو وہ جذباتی لگاؤ رکھتا ہے۔ یہ معاملہ ہماری عقل سے، اگرچہ عقل کو ہم الگ نہیں کر سکتے، لیکن عقل سے بھی ذرا ماورا ہے۔ جذبات کا تعلق، جذبات جو ہے بعض اوقات عقل سے بازی لے جاتی۔ عقل تو عیار ہے اور چالاک ہے، عقل ہے محو تماشا لب وام ابھی، یہ تو کبھی کچھ اور کبھی کچھ سبق پڑھاتی ہے، مگر جذبات عجیب چیز ہوتے ہیں، اور یہ جذبات محض کوئی ایسی چیز نہیں جو حقائق سے الگ ہوں۔ میں حقائق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ کی